السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سورہ مزمل تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا شروع کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سورہ ملک اور سورہ یاسین میرے ساتھ مل کے تمام ویڈیو کو دیکھ کے اچھی طرح اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج ہم شروع کریں گے سورہ ملک، جس کا پہلا سبق ہوگا۔ آپ نے پچھلی اسباق کی طرح میرے ساتھ مل کے اس سورہ کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج ہم سورہ مزمل کے پہلے سبق کی طرف، آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ سورہ مزمل کی 20 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ سورہ مزمل یہ مکی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، یا دیکھیں یا کے اوپر کھڑی زبر ایک چھوٹی سی مد ہے، تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ یا ایھو، ایھو یا مشدد ہے، حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ ایھو، یا ایھو، حل، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہا کو ہم حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کریں گے، اس کا مخرج حلق کے نچلے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو بارہا پریکٹس کر کے اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ایھوہل، ایھوہل مزمل، میم کو زا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، زا مشدد ہے تو زا پہ سختی بھی کریں گے۔ مزم، پھر زا کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، کیونکہ میم بھی مشدد ہے۔ تو میں نے آپ کو بہت مرتبہ بتایا ہے کہ جب میم کے اوپر اور نون کے اوپر شد ہوگی، یعنی جب میم اور نون دونوں مشدد ہوں گے تو دونوں پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، تو یہ میم مشدد ہے، ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ یہ ایسے پڑھتے ہیں غلطی کے ساتھ، مزمل، مزمل، یعنی غنہ نہیں کرتے، میم کو زا کو میم کے ساتھ نہیں جوائن کرتے اور غنہ بھی نہیں کرتے، تو یہ غلطی ہے۔ ہم نے زا کو میم کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایھوہل مزمل، ایھوہل مزمل، آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے، لام ساکن ہو جائے گا۔ یا ایھوہل مزمل قم اللیل الا، قمل، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے۔ قمل، قمل، میم کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، لام مشدد ہے۔ قمل، قمل لیل، لام زبیہ لئی، اس کو لمبا نہیں کریں گے، لیل، قمل لیل الا، لام کیا گیا الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ قلیلا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے۔ قلی، قلی، لام زی یا لی، یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات ہم نے لمبا کرنا ہے۔ قلیلا، دیکھیں 2 زبر کی تنوین ہے، جب ہم نے وقف کیا تو ایک زبر کو ساکن کر دیں گے، ایک زبر کے ساتھ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے۔ ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے تو آگے لام کے ساتھ الف ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، یعنی 2 حرکات لمبا کریں گے۔ الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ، اب دیکھیے اگر یہاں پہ ہم وقف نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں، اپنا سانس نہیں توڑتے، تو لام کو پھر ہم نے نون کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ قلیلاً، اس طرح غنہ کرتے ہیں، نون مشدد ہے، لام کو نون کے ساتھ ملاتے اور پھر غنہ کر کے اس کو ملا کے پڑھتے، اس طرح قلیلاً نصفہ، اگر ہم وقف نہیں کرتے، لیکن اب ہم نے وقف کیا ہے، اس کو پڑھا ہے قلیلا، اب نے سانس کے ساتھ ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ نصفہ، نصف، صاد حروف مستعلیہ سے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ نصفہ، نصفہ، ہا کے اوپر الٹا پیش اور چھوٹی مد ہے، تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ نصفہ
अविन उस अविन। वाव को जब पढ़ेंगे दोनों होंठ गोल करने हैं तब वाव का मखरज सही अदा होता है। अविन अविन। नून साकिन के बाद कौफ हुरूफे इख्फा से है तो यहाँ पे हमने इख्फा का कायदा करना है, यानी गुन्ना के साथ पढ़ेंगे अविन अविन उस। कौफ और स्वाद दोनों हुरूफे मुस्तालिया से, इन दोनों को मोटा पढ़ना है। उस अविन उस अविन उस। बारहा प्रैक्टिस के करने के बाद हमको हुरूफे मुस्तालिया जो हैं जिनको मोटा पढ़ना है फिर उनके सही मखारिज हमसे अदा होते हैं, लिहाजा बार बार सुन के इसकी प्रैक्टिस करनी है। अविन उस अविन उस। मिन हु मीम ज़ेर नून मिन, नून साकिन है, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे, बगैर लम्मा की हुए पढ़ना है। मिन हु हा को हलके निचले वाले हिस्से से अदा करना है। मिन हु क़लीला क़ली। क़ाफ को मोटा पढ़ना है, क़ाफ हुरूफ़े मुस्तालिया से है। लाम ज़यली यह मद है, इसको दो हरकत लम्मा करेंगे। क़ली क़लीला। वक़फ़ करेंगे तो एक ज़बर को हमने साकिन कर देना है, एक ज़बर के साथ पढ़ना है और आगे लाम के आगे अलिफ है, इसको दो हरकत लम्बा करके पढ़ेंगे। क़लीला मिन्हु क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि। आउ को लम्बा करके नहीं पढ़ना, हमज़ा ज़बर वाव आउ। वाव को जब पढ़ेंगे दोनों होंठ गोल होंगे तब वाव का मखरज सही अदा होता है। आउ जिद। जा पे सख्ती करनी है, ये जो जा है जा को सख्ती के साथ पढ़ेंगे तब इसका मखरज सही अदा होगा। जिद। आगे दाल जो कलरफुल है आपको नजर आ रहा है, कलरफुल दाल जो है ये हुरूफ़े क़लक़ला से है। हुरूफ़े क़लक़ला बारहा मैंने आपको बताया है, 5 हैं, क़ाफ क़ा बा जीम दाल। तो हुरूफ़े क़लक़ला से दाल है, दाल साकिन है तो हमने इसको खूब वाज़े करके पढ़ना है, यानी जुम्बश देनी है, हरकत के साथ इसको पढ़ना है। ज़िद यानी जा पे सख्ती करनी है और दाल को खूब वाज़े करके पढ़ना है। औ ज़िद अलैहि अलैहि। ऐन को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। अलैहि लई को लम्बा नहीं करेंगे, लाम ज़बैया लई। अलैहि वरत्तिलिल। वाव पे अपने होंठ गोल करेंगे तब वाव का मखरज से अदा होता है। वाव ज़बर वा। वरत्ति रा को ता के सामने लाके पढ़ना है, रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा करके पढ़ना है। वरत्ति ता के नीचे ज़ेर है, इसको लंबा नहीं करेंगे, वरत्ते नहीं करेंगे। बाज़ लोग पढ़ते हैं वरत्ते, तो ता ज़ेर ती होता है, ते नहीं होता। वरत्तिलिल क़ुरआन क़ुरआन। क़ाफ पेश रा क़ुर। क़ाफ ये जो दो नुक्तों वाला क़ाफ है ये हुरूफ़े मुस्तालिया से है, इसको मोटा करके पढ़ना है। क़ाफ जहां भी होगा दो नुक्तों वाला हमने उसको मोटा करके पढ़ना है। आगे रा साकिन है, इसको भी हमने पुर पढ़ना है। वरत्तिलिल क़ुरआन। हमज़ा के ऊपर देखिए खड़ी ज़बर है, इसको दो हरकत लम्बा करना है। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तर रा साकिन है, रा को हमने पुर पढ़ना है यानी मोटा करके पढ़ेंगे। तरतीला ता ज़ेजा ती ये जाए मद है, इसको दो हरकत लम्बा करना है। तरतीला। देखें जब वक़फ़ किया तो हमने एक ज़बर को साकिन कर दिया और आगे इसका जो अलिफ है उसको भी हमने पढ़ना है। दो ज़बर ही जब वक़फ़ करेंगे, आगे आयत ख़त्म हो रही है तो वक़फ़ करेंगे तो एक ज़बर को साकिन कर देना है, एक ज़बर के साथ हमने अलिफ के साथ मिला के इसको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? तरतीला। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। आगे चलते हैं। इन्ना देखिए नून मुशद्दद है,
میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا، ان نون اور میم کے اوپر جب بھی شد ہوگی تو ہم نے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ غنہ کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ آگے نون کے آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سنلقی، سنل، سن پہ سیٹی کی آواز آئے گی۔ سنل، نون کو لام کے ساتھ لانا ہے، لام ساکن ہے، لام کو ساکن ہی پڑھنا ہے، اس کے اوپر حرکت جنبش نہیں دینی، یعنی لام کو قلقلہ نہیں کرنا۔ سنل، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، قاف زیا قی، یا مدہ، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ انا سنلقی علیک، علیک، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، لام زبیہ لئی، لئی کو لمبا نہیں کرنا، کاف زبر کا، اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے۔ علیک، علیک قولا، قو، قاف زبر واو، قو، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ قو، قولا، دیکھیں لام کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور اس کے بعد سا، اگلے حرف پہ دیکھیں سقی، سا جو ہے یہ حروف اخفا سے ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے اخفا کرنا ہے، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قولا، ایسے پڑھنا ہے، قولا سقی، یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ اخفا کریں گے، کیسے؟ قولا، قولا ثقیلا، ساقی، سا پہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سا کو پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیسے سین پہ سیٹی کی آواز آتی ہے، ہم نے اسی آیت کے شروع میں پڑھا تھا سانل، سانل، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن سا جو ہے اس پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ساقی، ساقی، یہ جو 2 نقطوں والا قاف ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، حرف مستعلیہ سے ہے۔ قاف زیاقی، یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ثقیلا، دیکھیں جب وقف کریں گے تو ایک زبر کو ہم نے ساکن کر دینا ہے اور ایک زبر کے ساتھ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، اور آگے لام کے جو ساتھ الف ہے اس کو بھی پڑھیں گے، یعنی ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ قولا ثقیلا، آئیے اب اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ امید کرتا ہوں سورہ مزمل کا پہلا سبق آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ سمجھ آگے ہوگا، آپ نے بارہا اس کو دیکھنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، اللہ حافظ۔